اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو خدا کا کھا کے خدا کو نہیں پہچانتا۔ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احسانات کا فراموش ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم اسے امیر کو، رانا کو، جٹ کو، غریب کو، ارائی کو، بٹ کو، ہاشمی کو، قریشی کو، شیخ کو، جو مرضی کو، الہ العالمین اسے اپنے آسمان والے کھاتے میں انسان کہنے کو تیار نہیں، بل ھم اضل، جانوروں سے بدتر۔ ڈاکخانہ تجھے نظر آتا ہے، بینک تجھے نظر آتا ہے، بازار تجھے نظر آتا ہے، کھیت کھلیان تجھے نظر آتا ہے، گھر کے آنے جانے کا راستہ تجھے نظر آتا ہے، دکانیں تجھے نظر نہیں آتی۔ میں تجھے کیسے انسان کہوں؟ میرے دروازے سے 10 مرتبہ گزرتا ہے، تجھے میرا دروازہ نظر نہیں آتا ہے۔ تیری میری دوستی، تیرا میرا سمبڑ کیسے چلے گا؟ تیرے میرے آپس کے اندر جتنے ایگریمنٹ ہوئے سارے کے سارے کینسل ہو گئے۔ اے بندے کیسے ہم دوسرے کے ساتھ چلیں گے؟ جو تو مجھے دکان پہ لائے میں نے کبھی انکار نہ کیا، مکان پہ بلایا میں نے کبھی انکار نہ کیا، عدالتوں میں بلایا میں نے کبھی انکار نہ کیا، اندھیرے میں بلایا میں نے کبھی انکار نہ کیا، ہسپتالوں میں بلایا میں نے انکار نہ کیا۔ اے میرا بندہ تو بدحالی میں بلائے میں انکار نہیں کرتا، میں تجھے خوشحالی میں بلاتا ہوں تو انکار کیوں کر دیتا ہے؟ توجہ کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ 15 کالے ظہر میں، 15 عصر میں، 15 مغرب میں، 15 عشاء میں، الصلاۃ خیر من النوم، 17 فون اللہ نے فجر میں کیے۔ رب العالمین کے جب اس نے فون کیا، قسم ہے خدا کی کبھی یوں نہیں آیا کہ سسٹم اس نمبر کی شناخت نہیں کر رہا، کبھی یوں نہیں کہا اس کال کے لیے آپ کا بیلنس نہ کافی ہے، کبھی یوں نہیں کہا اللہ اکبر نیٹ ورک کا پرابلم ہے۔ 15 فون اللہ زور میں کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں، لوگ اپنوں کو فون کرتے ہیں، دشمنوں کو نہیں کرتے۔ جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی اللہ اسے بھی فون کرتا ہے، جس نے کبھی خدا کے گھر میں آ کر جمعے کا سجدہ نہ کیا اللہ اسے بھی فون کرتا ہے۔ زانیوں کو بھی بلا رہے ہیں، شرابیوں کو بھی بلا رہے ہیں، اپنوں کو بلا رہا ہے، پرائے کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 17 کالے فجر میں، 15 ظہر میں، 15 عصر میں، 15 مغرب میں، 15 عشاء میں مجھے کوئی ایسا محبوب دکھا دے، لگائی دکھا دے، گھر والی دکھا دے، ابا دکھاتا ہے دکھا، ممیر مسہر میں دکھا دے، جو 4 پھول 5 پھول سے زیادہ کرے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دیکھ کتنی ذات ہے، وہ کیسی ذات ہے جس کی نہ قدری کر رہا ہے، وہ اپنے پرائے کو روزانہ 77 مرتبہ فون کر کے اپنے پاس بلا رہا ہے، آجا آجا۔ 4 فون کسی کو کرو، 5 کرو، 6ٹی مرتبہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا بات ہے، ہوکے پڑھ رہے ہیں، وہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ 6ٹی 7ویں مرتبہ فون کرو، نمبر بند ہو، کہا بیٹھیے دکان کے اوپر آ رہا، گھر سے فون نہیں اٹھا رہے، کیا بات ہے؟ یہ شہزادہ لگا ہوتا ہے۔ یہ شام کو جب دکان بند کر کے جاوے گا، محلے میں جاتا ہوا کہ کہاں ہے رشید ہے، کہاں ہے تو؟ اور یار کیا ہویا؟ اور 10 فون کی، اللہ کے بندے موبائل تو دیکھ، اگلی سن لو، موبائل سنو اگلی بات۔ دوران تقریر مجھے فون آ گیا، یہ کام کرتے فون آ گیا، پھر فون آ گیا۔ جب 4-5 مرتبہ فون آیا تو قاری رضوان نے کہا فون آ رہا ہے، میں کہا ہاں بس کوئی بات نہیں آنے دے، یہ تو کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو مجھے فون کر رہا ہے اس کی مجھے قدر کوئی نہیں۔ 4 مرتبہ فون کرے، موبائل کی بیل بند کر دے، معلوم ہوا فون کرنے والے کی قدر کوئی نہیں، فون کرنے والا ایسے ہی تجھے تنگ کرتا رہتا ہے۔ جو 4 مرتبہ فون کرے اس کی بیل بند کر دے، جو 77 مرتبہ فون کرے اس کی بیل بند کرے گا، بتا اس کے ساتھ تیری یاری رہے گی کہ دشمنی ہو جائے گی؟
5 فون کیے 10 فون کیے، مالک کائنات دروازے پر آ جاتا ہے۔ اے میرے دوستو، جیسے یار دروازے پر آتا ہے کہتا ہے یار تو بس فون اٹھا لیا کر، اللہ اکبر، کام بنے نہ بنے تیری مرضی ہے۔ اگر کسی سے ادھار پیسے مانگ لے فون نہیں اٹھاتا، یار انکار ہی کر دے نہیں آنا، چل پتہ لگ جائے گا اس نے انکار کر دیا تو کیسا یار ہے، فون نہیں اٹھاتا۔ مالک کائنات کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں آنا، فجر میں نہیں آیا، عصر میں انتظار کروں گا، مغرب میں انتظار کروں گا، عشاء میں انتظار کروں گا، 8 دن نہیں آیا، جمعے میں انتظار کروں گا، جمعے میں نہیں آتا میں تیرا عید میں انتظار کروں گا، بس میرا فون اٹھا کے کہہ لیا کر اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی زبان سے کہہ دیا کر میں نے اقرار کیا جو اس کا میسج آیا سارے جہان سے بڑا میرا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے عزیزو 10 مرتبہ 5 مرتبہ فون کرے، 11ویں مرتبہ فون کرنے والا دروازے پر آتا ہے۔ 77 مرتبہ میرے اللہ نے فون کیا میرے عزیزو، 78ویں مرتبہ جب تو میں سو گئے، دروازے سنسان ہو گئے، کتے بلوں نے بھونکنا شروع کر دیا، پھر مالک کائنات تہجد کے وقت اپنی رحمتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر آتا ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں امیروں کے دروازے پہ چلا جا، غریبوں کے دروازے پہ چلا جا، یہ نہ دیکھو کوئی کوٹھی میں بنگلے میں رہ رہا، یہ نہ دیکھ کوئی جھونپڑی میں رہ رہا، ہر ایک کے دربار پر صدا لگا دے، ہر ایک کی جا کی کنڈی بجا دے، تم میرے پاس رحمت لینے نہیں آئے، مالک تمہارے دروازے پر رحمت بانٹنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو ہسپتال میں سارا دن نظر آیا، مجھے پتہ لگا تو بیمار ہے آ جا، تو اللہ اکبر، تو پریشانیوں میں نظر آیا، تو قرضوں میں نظر آیا، تو پریشانیوں میں نظر آیا، آ جا میرے پاس آ جا، تو مجھے گناہوں میں نظر آیا، میرے پاس آ جا، اے میرے بندے میرے دربار میں آ کر بیٹھ جا، زبان سے نہ کہہ تاکہ دنیا والے نہ سن لے، اپنے سریلے انداز میں نہ کہہ، روئے گا اوئی اوئی کی آواز آئے گی، بچے اٹھ جائیں گے، الہ العالمین بتا مسئلے کیسے لوں گے؟ فرمایا اے میرا بندہ اگر زبان سے کہ ہونٹ ہلائے، بیوی سنے گی، بچے سنیں گے، کہیں گے کیا بات ہے، صبح عبادت کر لیو، آج ہی تو نے کرنی ہے، الہ العالمین بتا تیرا قرب کیسے ملے گا، تیرا پیار کیسے ملے گا؟ فرمایا اے میرا بندہ آنکھوں کے اشارے سے پلکیں جھکانا تیرا کام ہے، رحمت والی چادر ڈال کے باہوں میں چھپا لینا میرا کام ہے۔ 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، یہ 3 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے۔ توبہ پہ بحث ہو گئی، تینوں کہنے لگے شفیعنا وہادینا ومرشدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا تعلق اپنے حکموں کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے جسم کو کارآمد بنانے کے لیے اور جسم کو قیمتی بنانے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے اور اس زندگی کے لیے اللہ کے حکم اور اس پر طریقہ جناب سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ زندگی کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر۔ ورنہ زندگی اللہ کی مخلوق میں جس جانور کو سب سے زیادہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس جانور کو اچھے لوگ اس کا نام اپنی زبان پہ نہیں لیتے، اللہ کے ہاں جب اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بنیں گے، اللہ ہمیں ان جانوروں سے بھی بدتر بنائے گے۔ پھر جب جانور ہو جاتا ہے، انسان ہے، اسے ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی، رشتہ داری سب کا پتہ ہے، وہ انسان ہوتا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا۔ کبھی آپ نے فیس بک کے اوپر دیکھا ہے کہ کتیا بلی کے بچے کو دودھ پلا رہی؟ کبھی آپ نے دیکھا چوزوں کو بلی پناہ دے رہی؟ جب انسان کے اندر انسانیت تھی، حضرت خاکوانی صاحب گھر تشریف لائے، مجھے بلیاں رکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور اب بھی میں جاؤں گا 5-6 بلیاں بستر پہ پہلے انتظار۔ صبح بھی ایک بلی تقریباً 3-4 بجے میرے منہ پہ پنجے مارتی رہی، بچہ چھوٹا تھا، میاؤں میاؤں میاؤں۔ میں نے کہا پتہ نہیں اسے کیا ضرورت ہے، میں نے کہا پڑ جا، ایک کو ٹانگوں میں، ایک کو کمبل میں، ایک کو سرانے کی طرح، میں دو چار، وہ پھر میں نے کہا اس کو بھوک لگی ہوئی۔ پھر میں اٹھا، اس کو دانے دیے، پھر سکون سے صبح ان کو چھوڑ کے میں آیا، تو مجھے ان سے مجھے پیار ہے۔ ہاں، خاکوانی صاحب تشریف لائے اور بلیوں کو نے ایسے لیٹا دیکھا تو چھڑی ہاتھ میں تھی، کافی دیر تک کھڑے دیکھتے تھے، بہت دیر تک۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا حکم فرمائیں گے، ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا جی الحمدللہ مہینے میں ایک آدھ چکر حضرت پیر محمد شاہ صاحب کا، خاکوانی، کسی نہ کسی اللہ والے کا لگتا ہے لازم، شفقت فرماتے۔ فرمایا ان کو جو آرام مل رہا ہے اس پر بھی تم اللہ کا اجر تمہیں مل رہا، اور نیکیوں والا تمہارا کھاتا کھلا ہوا ہے اس میں۔ جب انسانیت زندہ ہو تو جانور بھی متاثر نہیں ہوتے، جانور بھی انسان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب انسانیت نکل جائے تو پھر ماں باپ کا دامن بھی بد دعا کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے حکموں کے ساتھ انسان کا تعلق، یہ ایک ساؤنڈ سسٹم ہے، اس چلانے والے کو صرف یہ پتہ آواز اونچی کرنی، آواز نیچی کرنی، لیکن اس کے بنانے والے کو اندر اندر کی باریکی کا پتہ ہے۔
بہت اچھا چلا رہے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہم 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ میکسیمم 1 گھنٹہ میں ان سے کیا دشمنی. لیکن اللہ نہ کرے کبھی حالاتوں ٹانکے آ جاتے ہیں تو یہ بٹن دبا دو. میزبان کہتے ہیں کیا چھوڑو اس کو، پرے کرو، دوسرا لگا دیتے. باخبر وہی ہے کہ جب اس کی پیکنگ کھولی اتنی سی ایک کتاب نکلی. ہم نے کیا کیا، اس کتاب کے اندر اس کے فوائد، اس کے نقصانات، کس قسم کی کس انداز میں یہ آواز بنائے گا نکالے گا، سب کچھ تھا. ہم نے اسے پڑھا ہی نہیں، اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی. ابو کو چلاتے دیکھا، میں نے کہا میں کر لوں گا. بیٹے کو چلاتے دیکھا، میں کر لوں گا. بھائی کو چلاتے دیکھا، میں کر لوں گا. تو میں نے وہ اٹھائی اور عام ترین ضرورت تھی اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. واشنگ مشین لینے گئے، ایک موبائل لے لیجئے. موبائل لینے کے لیے گئے، اس کی جو کاپی تھی وہ بے شک جو سی زبان میں تھی، مجھے ضرورت نہیں، اٹھا کے پھینک دی. اور امی کو کہا کیسے چلے گا؟ بھائی کہہ رہا میں سکھاؤں گا. امی کہہ رہی نہیں، بہن کو شام سے سیکھ لینا، جب اسکول سے پڑھ کے آئے گی اسے. ہاں بھیا تجھے میں سکھا دوں گی. تو زندگی من چاہی سیکھی، رب چاہی نہیں سیکھی. جیسے کیمرے، موبائل، مشینری اور جو بھی چیز ہے اس کو من چاہی سیکھی. رات کو چلاؤ، دن کو چلاؤ، ایسے نہیں، ایسے کر لو، یہ فنکشن آ جائے گا. تو یہ زندگی اب ہم جو جی رہے ہیں یہ من چاہی سیکھ رہے ہیں. امی کہہ رہی خبردار اس کی تربیت تو میں کروں گی. ابا کہہ رہے اس کی تربیت میں کروں گا. بھائی کہہ رہے اللہ کہہ رہے خبر ہے، سب بھی ہٹو، اس کی تربیت کے لیے تو میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. میرے نبی آئے ہیں، آ کے چلے گئے، لیکن آپ کی تربیت والا طریقہ قیامت کی صبح تک قرآن کی صورت میں زندہ رہے گا. جس طرح ہم نے مشین کو استعمال کرنے والی کاپی کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا، ہم نے انسانی زندگی کو استعمال کرنے والی کاپی یعنی قرآن کو الماریوں کے اندر رکھ دیا. اب کہہ رہے ہیں کامیابی کیسے ملے گی؟ وہ کہہ رہے وکیل بن جا. کامیابی کیسے ملے گی؟ ڈاکٹر بن جا. کامیابی کیسے ملے گی؟ دونوں ہاتھوں میں پیسہ آئے گا. کامیابی کیسے ملے گی؟ اسمبلی کا ممبر مل جا. اللہ فرما رہے کامیابی ملے گی قرآن دے. قرآن کہہ رہے انسان بن جا، تجھے کامیابی مل جائے. امروڈ شریف کے ہمارے بزرگ گزرے، مسجد کے مؤذن تھے اور مسجد کی مؤذنی کر رہے تھے. ایک مسافر آئے، مسجد کے کواڑ کھلے دیکھے، وہ کہنے لگا حضرت رات رہ لوں یہاں پر؟ آپ نے فرمایا رہ لیں، لیکن رات رہنے کے لیے وہ ڈیرا میرے گھر میں چل. انہوں نے کہا نہیں، خدا کے گھر میں رہوں گا، نہ تو مجھے جانے نہ میں تجھے جانوں. اللہ کے گھر میں نہیں، وہاں رہوں گا. انہوں نے کہا نہیں میاں، اللہ کے گھر میں نہیں رہنا، وہاں. حضرت آپ مجھے جانتے نہیں، وہاں رکھو. کہ نہیں یہاں. جھگڑے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو خدا کے گھر میں لگتا، پتہ نہیں تیرا کیا چالو، بڑا اللہ والا بنا پھرتا ہے، میں تیرے گھر میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ، جاؤ، رستہ ہے، صحرا پر چلے جاؤ، اسٹیشن پہ چلے جاؤ. وہ کہنے لگا وجہ کیا؟ نہ مسجد میں گھڑی، لالٹین لگی ہوئی، وہ بھی پرانی سی، دروازہ بھی ٹوٹا ہوا، تالا ہے کوئی نہیں، اور کیسی کیا قیمتی چیز ہے جو مسجد کے اندر مجھے رہنے نہیں دے رہا. انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح. جب رات عشاء ہوئی، دروازے بند ہو گئے، وہ مسافر پھر آیا اور مسجد کی جھیریوں میں سے دیکھنے لگا. وہ بزرگ مسجد کے بیڑے میں بیٹھے تھے اور کہتے اللہ اللہ اللہ. جب وہ اللہ کا لفظ زبان سے نکال رہے تھے، نور کی لپٹیں نکل کر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی. اللہ اوہو، یہ چھپا رہا تھا. صبح فجر کی اذان ہوئی، مسجد کے دروازے کھلے اور وہ نمازی مسجد کو آئے. وہ مسافر بھی آئے. انہوں نے کہا میاں تیرے اندر کی ساری رازداری بھیج جان گیا، میرے سے نہ چھپائیو. تو اپنی ولایت کے مرتبے کو چھپا رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی تجھے کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا رات میں نے سارا یہ منظر دیکھ لیا. انہوں نے کہا تیری مہربانی، بھرم رکھ، لوگوں کو نہ بتانا. انہوں نے کہا شرط ہے کہ میرے واسطے کوئی اچھی سی دعا کر دے. انہوں نے کہا بس کام ٹل جاوے گا. انہوں نے کہا ٹل جائے گا. ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھائے کہ اللہ یہ میرے سے دعا کروا رہا، اللہ تو اسے انسان بنا دے. انہوں نے کہا اوے یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ ہونٹ، یہ پیر، یہ ہاتھ، انسان نہیں؟ پھر کہا اللہ اس کو انسان بنا دے. وہ کہنے لگا بابا جی میں نے تیری پیری کی 4 تعریفیں بول دیے، تے آسمانوں پہ چڑھ گیا. میرے واسطے دعا کر، پیسے کی، ریل پیل کی. پھر اے اللہ اس کو انسان بنا. کہ بابا جی چھوڑتے، دعا نہ کر میرے واسطے. کوئی باتیں کرنی، مذاق کر رہا، میں انسان نہیں. یہ انسان تو سارے ہیں، بازار میں، گلی میں، مسجد میں، سب سارے انسان. میں میرے لیے کو دعا کر. اٹھے،
ہاتھ پکڑا اور منڈی سے پکڑا، یوں پکڑا اور اپنے سر سے ٹوپی اتار کے اس کے سر کے اوپر رکھی اور مسجد کے دروازے اس کا سر باہر کر دیا کہ یہ انسان ہے، کھبے سجدے کا انسان ہے۔ دھاڑے مارتا مارتا اندر کہ اللہ واسطے دعا کر انسان بنا دے۔ میں نے باہر دیکھا دھڑ انسانوں والے نظر آئے، شکلیں مجھے کتے اور خنزیروں والی نظر آ رہی۔ اللہ ناپ تول میں کمی کرے۔ درزی کو بھی چاہیے، ٹیلر ماسٹر کو ٹاکیے بیچنا، اس نے تو سلائی کے پیسے لیے، جو ٹاکیے بیچ رہا ہے اس نے پوچھا مالک سے کہ تیری بغیر اجازت کے جو کپڑے بچے انہیں میں ٹاکیوں میں استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کے ہاں پکڑاوے گی۔ اس نے 1000 روپیہ لیا کہ نلکی بھی آئی ہے، بکرم بھی ہے، نے کہا 1200 1000، نے کہا نہیں نہیں پوری نلکی لگے گی۔ دھاگا بچا، اس نے پوچھا، 2 عورتیں آئیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، امام احمد، حضرت جی مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کیا مسئلہ؟ ہمارا بھائی سیدھا سادہ سا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرے ہے، اور ہم بہنیں ہیں، بھائی ہماری گزر بسر میں نہیں، ہم بھائی کی گزر بسر میں کام آ رہے ہیں۔ کہا تم کیا کرو؟ کہا ہمارے پاس چرخہ ہے، ہمارا بھائی ہمیں سوت وہ لا دیتا ہے، سوتر، وہ گھر کے اندر ہم چرخہ بنا کے ہم دھاگا بناتی ہیں، ہمارا بھائی بیچ آتا ہے، روٹی 2 روٹی کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اتنی محدود آمدن ہے کہ کھانا ہی پک سکے، دیے میں تیل نہیں جلتا، تو کوشش کرتی ہیں دن کے اجالے میں ہم چرخہ چلا لیں، جب رات کا اندھیرا آئے تو دن چھوٹے ہیں، کام پورا نہیں ہوتا، تو رات کے اندھیرے میں ہم اپنا چرخہ لے کے چھت پر چڑھ جاویں اور دیوار کے چھت کے کنارے پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ سامنے والا پڑوسی وہ امیر ترین ہے، اس کے گھر میں 3-4 دیے جلتے ہیں تو اس کی روشنی ہمارے مڈیر پہ پڑتی ہے، ہمیں دھاگا بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ بس یہ ہمیں مسئلہ بتاؤ، پڑوسی کے گھر کی روشنی سے جو ہم دھاگا بناتے ہیں اس پر جو ہمارے گھر میں آٹا آتا ہے وہ ہمارے پر حرام ہے کہ حلال ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے رونے لگے، کہنے لگے مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، بتاؤ تمہاری سرپرستی کرنے والا تمہارا بھائی کون ہے؟ وہ میں نے رو کے کہنے لگی ہمارا بھائی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ احتیاط، بہت عمدہ چھوٹی عمر میں امیر معاویہ کی شادی بن یاسین والد صاحب، نعمان بھائی، جتنے بھی برادران، جتنی پھوپھیاں تائیاں، بہت اچھا فیصلہ کیا۔ بکھرنے سے تم نے اس کو سمیٹا، چھوٹی عمر میں شادی۔ ہمارے مہاجروں میں مصیبت بہت بڑی ہے، کچھ خاندانوں میں ادھیڑ عمر میں کریں، جب خود بوڑھے ہو جائیں بچوں کی طلب، ان کی تربیت کا شوق نہیں رہتا، یہ عمر ہے شادی۔ اور جب میری بیٹیاں بھی بلوغت کو پہنچے اور اپنی ماں کے کان میں خسر پھسر کر دیں تو بس چاہیے بسم اللہ پڑھ کر رشتہ تلاش کرتے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا 2 چٹیے کر رکھی، گلی میں دوڑ دی ایک پھدکتی بچی کو، آپ نے اے بیٹی تیرا ابا کہاں کا؟ وہ پیچھے آ رہا، ادھر آؤ میاں، آ گئے۔ شادی کی عمر کو پہنچ گئی، شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگے شاہ جی ابھی تو دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے۔ فرمایا اگر اس دودھ کو کسی کتے نے منہ مار لیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا میرے بھائی۔ پڑھائیوں پر شادیوں کو پڑھ لے، شادی کر لے، پھر جو مرضی کرتی رہے۔ اور کو ایجوکیشن کا آج 3 مہینے بھائی قاسم ہو گئے، میری بیٹی گھٹ گھٹ کے مر رہی، گھٹ گھٹ کے، اور میں اس کے چہرہ میں اس کا سامنے نہیں کرتا، مجھے رونی آتی۔ میرے پاس اللہ کا شکر ہے، میں صاحب حیثیت ہوں، میں اپنی بیٹی کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا سکتا، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ اور میں گورنر صاحب کے بھائی کے سال ثواب کے پروگرام پہ پچھلے ہفتے گیا، مجھے وہاں سے آفر، وزیر اعلیٰ کے ڈاکٹر نے مجھے کہا، مول صاحب آپ پیپر دیں، نمبر ہیں یا نہیں ہے، آپ بتائیں کون سے یونیورسٹی میں کرنا ہے۔ میں نے کہا تو تعلیم کی گارنٹی دیتا ہے، میری بچی جس طرح گھر سے جائی بچ کے آگے، اس کی گارنٹی ہے؟ میں نے کہا کل بھی میری بیٹی رات 1:30 بابا
پتہ نہ کس وقت پہنچے بابا. میں نے کہا بیٹے میرے اندر ہمت نہیں تو نے پڑھنا پڑ لے بتاؤ. انہوں نے کہا 4,95,000 فیس. میں کہا لے جو مرضی کر, لیکن میرا دل نہیں مان رہا. پرسوں ترسوں میں عبدالحکیم کے اندر بیٹھا تھا, او میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, خدا کی قسم تم مائک بند کرو. کہنے لگا مولانا 4 اضلاع میرے پاس ہیں, اور میرے پیر دوبارہ تھے بھائی قاسم. کہنے لگا 4 اضلاع سائیوال خانہ پتہ کون کون سے کہ مرڈر کے کیس کے پرچے میں بناتا ہوں. کوئی آپ کا اس علاقے میں پکڑا, میں نے کہا میں کیا واسطہ مرڈر کے کیس. پھر وہ رونے لگ گیا. میں نے کہا رویا کیوں؟ میں نے کہا رویا کیوں؟ کہنے لگا پچھلے دنوں میں نے کیس بنایا. سن, پچھلے دنوں میں نے کیس بنایا. میں نے کہا کیا تم نے کیس بنایا؟ ابے نے پوتے سے کہا, ابے نے پوتے سے کہا, اللہ کی قسم کہ مسجد کے ساتھ بیٹھے تھے, ابے نے پوتے سے کہا پتر دادی تیری کلی اسے کمرے سو جایا کر, دادی تیری کلی کمرے سو جایا کر. 14 سال کا پوتا دادی کے ساتھ سو گیا. 14 سال کا پوتا دادی کے ذہن میں راز شیطانیت آئی. 14 سال کے پوتے سے دادی نے مکرا. وہ مولوی صاحب کہتے ہیں مولانا 42 میری زندگی کے اندر جوڑ ہے جماعت کی, 43 جوڑوں میں روزہ میں 15 دن کی خدمت کرنے کا معتبر آدمی. کہانی ہے چلتی رہی, کب تک چلتی رہی؟ ابا کہہ رہا ہے اسے ماں اچھی نہ لگے دادی اچھی لگے. لڑکے کی کر دی شادی, لڑکی ہوگی شادی, دادی بے چین, پوتے کو جو جوڑے یہاں, بیوی کہ ہے یہاں, اللہ کی طرف سے بہو ہوگی بیمار. دادی نے ایک دن بچے کو بلایا پوتے کو, کہا تیرا بیاہ تو بغیر گزارا نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے کہا سونا ہو رہا تھا. انہوں نے کہا پھر کیا کرنا, اس سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کہ بس میں بتاتی ہوں, جب دوائی لے کے آئے گا. پھر وہ رونے لگے. میں کہ یار بس میں کہیں پوری سن. کہ جب دوائی لے کے آئے گا تو پھر وہ دوائی مجھے لا کے دینا, میں اس دوائی کو کی جگہ گندم کی گولیاں پیس کے دے دوں گی, زہر کی وہ اسے کھلا دیے. لڑکے نے اپنی بیوی کو وہ کھلا دی, اور لڑکی بیوی مر گئی. دادی کے ساتھ پھر لگ گئی. مولانا میں کیس بنا کے میں آپ کو دکھاؤں موبائل. میں کہا نہیں یار اور سن لے. میں کہا کیا سناوے؟ 2 سال تک ابا کہنا اندر جا کے سو جا, پینٹ کر لیے سو جا کے. کا 2 سال تک بھائی بہن کے ساتھ زیادتی کرتا رہا. باپ نے کہا ایک دن رات کو کمرے میں سے کھٹ 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 کی آواز آ رہی, اور دروازہ کھلا تھا. باپ اندر گیا, دیکھا بہن بھائی آپس میں مکالا کر رہے تھے. باپ کو غصہ آیا, باپ نے بیٹے کی شرمگاہ پہ گولی مار کر بیٹے کو. تم کیا جانو؟ تم جانو کہ مولوی صرف مخالفت کرے یونیورسٹیوں کالجوں کی, ملا کیا تمہیں؟ حمایت کرے مولوی مدرسوں کی, تمہیں مدرسوں کے اندر سے ہم نے تمہیں کیا نہیں دیا؟ اگر غیرت میں کمی تھی, اخلاق میں کمی تھی, کردار میں کمی تھی, پیار میں کمی تھی, اٹھاؤ انگلی ہمارے اوپر. تم نے ہمیں گندم دی, تم نے ہمیں دال دلیے دیے, تم نے چرمائے قربانی دی, آپ لوگوں نے عشر دیے, ہم نے تمہیں محنت کر کے قرآن کا حافظ دیا. آپ ہمارے سے مت پوچھو, ہم تمہارے سے پوچھیں گے. جو جنت کا ٹکٹ ہم نے آپ کو دیا تھا, اس ٹکٹ کو آپ نے جہنم کے ٹکٹ میں کیوں تبدیل کیا؟ ہم نے تو 2 لاکھ مدرسے کے سالانہ جلسے پہ خرچ کر کر فقیر محمد کا بیٹا, محمد انیس کا بیٹا, محمد اسلم کا بیٹا, جٹوں کا بیٹا, رانوں کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا. ہم نے تو مفتی حسن کو بلا کر, پیر ذوالفقار صاحب کو, بڑے بڑے کابر کو بلا کر, تیرے بیٹے کے سر تیری اوقات تھی, ہم نے تیرے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھوایا, پھر سند دی وفاق المدارس سے منگوا کر, پھر دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. 4 سال یہاں رہا, روزانہ 6 سپارے سناوے تھا. 2 سال تیرے گھر میں گیا تو قرآن ہی بھول گیا. آج میرے اللہ نے ایک جگہ دل میں ڈالی, میں بات کر رہا تھا, داخلہ فارم پہ لکھو اپنے بچے کو, اگر تم نے قرآن پاک پڑھانا ہے اور قرآن اس کے سینے میں سلامت رکھنا ہے تو از راہ کرم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد
اگر چاہتے ہو کہ بچہ قرآن کا محافظ اور قرآن اس بچے کا محافظ رہے اور ہر سال تراویح میں بچہ قرآن سنائے تو کوشش کرنا بے نمازی ہاتھوں کا اپنے بچے کو کھانا نہ کھلانا۔ سن لو بات، بے وضو ہو قرآن کو ہاتھ لگاتے ہو بھائی؟ وضو نہیں، ہاتھ نہیں لگاتے۔ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانا گناہ ہے، اور جس کے سینے میں قرآن ہو اسے بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھلانا ثواب ہے۔ آج ہمارے بچے پٹری سے اترے ہوئے دو وجہ ہیں، نہ امریکہ نہ برطانیہ نہ موبائل نہ ٹی وی۔ قاسم گجر کا بیڑا غرق نہیں کیا، مہنگا موبائل میرے پاس، میرا بیڑا غرق نہیں کیا، میرے بچوں کا اس کے بچوں کا بیڑا غرق نہیں ہوا۔ آپ کے میرے بچوں کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہم نے اپنے گھر میں حلال لانا چھوڑ دیا اور بے نمازیوں کے ہاتھوں کا بچوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ ان دو چیزوں نے، خود مہنگائی نے ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیا، اس بے دینی نے ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بھائی امیر معاویہ اور بھائی محمد رضوان صاحب ان کی دعوت پر آیا ہوا ہوں۔ خدا آپ کے گلشن کو آباد رکھے، قسم اٹھا کے کہہ کے جا رہا ہوں، میری ماں بھی سن رہی، میری دھیرانی میری بیٹی سن رہی، ایک ہفتہ وضو کر کے دوپٹہ سر پہ رکھ کے آٹا گوندھ ہنڈی پکا اور باوضو سر پہ دوپٹہ رکھ کر اپنے بچے کے لیے کھانا پکا اور ایک ہفتے پوتر حلال مال اپنے گھر میں لے کے آؤ۔ خدا پاک کی قسم، جو بچہ تمہیں جمعے کی نماز میں مسجد میں نظر نہیں آتا، انشاءاللہ وہ تمہیں تہجد کے لیے مصلی پہ بیٹھا نظر آئے گا۔ میرا سبحان اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں حلال روزی اور دیندار ہاتھوں کا کھانا؟ ہم تو 6-7 مہینے روئے، تمہاری منتیں کی، تمہارے ہاتھ جوڑے، لیکن نہ وہی ہے چال بھڈنگی سی جو پہلے تھی، وہ اب بھی ہے۔ ہم نے منتیں کی، یار تم سال میں ہمیں ایک دفعہ بلاؤ، ایک دفعہ سال میں بلاؤ، اور ہمارے تقوی کا، ہمارے اخلاق کا، راتوں کے جاگنے کا، ہمارے رونے کا، ہمارے دھونے کا ایک لقمے کے اندر بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہو۔ تم ہمارے محسن ہو، تم ہمارے مرید ہو، تم ہمارے شاگرد ہو، تم ہمارے متوالے ہو، صرف تم آوازوں کے متوالے ہو۔ تم اگر ہمارے متوالے اور مرید ہوتے ہمیں بے نمازی کے ہاتھوں کا کھانا نہ کھلاتے۔ میں تم کہتے ہو تقریریں ایسی کرو کہ مجمع سارا بایزید بستامی کا پوتا بن جائے، اور بٹھایا بے نمازیوں کی بیٹھک میں، کھلایا بے نمازیوں کی بیٹھک میں، تصویر والے کمروں میں بٹھایا، ہمارا تو اندر اجاڑ کے رکھ دیا۔ پھر کیا مولوی سے تقریر پھبی کوئی نہیں، نعت خان ٹائم پورا کر کے گیا۔ میں کچے کھوگے علاقے کے اندر گیا، میرا اب اپنا مزاج بہت کم کھانا، لیکن شوگر کا مرض ہے، مجھے بار بار بھوک لگتی، میرے سے نہیں برداشت ہوتی۔ میں نے ایک گھر کھانا نہیں کھایا، اور میں نے آگے پروگرام میں جانا تھا، چنیوٹ کی طرف، چنیوٹ جانا تھا، احمدہ نگر میں کھانا نہیں کھایا۔ اس کی اماں نے کہا مولوی صاحب نے ایک دفعہ کمرے چ لے کے آیا۔ میں نے کہا بھائی میں نے آگے جانا ہے کہ مولوی صاحب میری مار ہو رہی، میں چلا گیا۔ اس نے مجھے 5000 دیے، اماں نے سر پہ پیار کیا کہ مولوی صاحب 8 سال پہلے تقریر سنی تھی، ناپاکی کی حالت علیحدہ بات ہے، 8 سال میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ اے کھانا تو کھادا کوئی نہیں، قاسم صاحب اللہ دی قسم کہے کھادا کوئی نہیں، لے کے جا پتر مزہ نہ آوے تے پیسے واپس۔ میں کہ اماں کی کل الحمدللہ روزہ بھی میں اج رکھی ہے، تہجد بھی پڑھی سی، سارے نفل بھی پڑھنے، پتہ نہیں میں کنی دفعہ درود شریف پڑھیا، پتہ نہیں کنی مرتبہ میں قرآن پڑھیا، پتر کھیر بھی پکائی، روٹی بھی پکائی۔ میں نے کہا اماں یہ کھانا ہاتھ میں نہیں بلکہ اپنے سر کے اوپر رکھ کے لے کے جاؤں گا۔ گزارش ہے آپ حضرات سے، میں نہیں، XYZ کوئی بھی خطیب کوئی بھی آئے، اس کے لیے نیک گھر میں کھانے کا انتظام، سبزیاں پکاؤ، دالیں پکاؤ حلال۔ خواجہ عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنڈی تشریف لے گئے، ایک مرید نے حضرت کی دعوت کی، فرمایا دیکھ مجھے بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا، جڑا مرضی کھوا کھلو کے بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا۔ دسترخوان لگا، برتن آ گئے، آپ اٹھ گئے، آپ میں کہا تھا نا بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا۔ انہوں نے کہا حضرت اللہ کی قسم سارے نیک لوگ ہیں۔ فرمایا میں نے کہا تھا نا۔ بے ایمان کہاں سے آ گئے؟ فرمایا داڑھی مونڈ نے میرے آگے پلیٹ رکھ دی، جو محمد کی سنت کا حیا نہیں کرتا اس کا ایمان باقی رہتا ہے۔ فرمایا اللہ
کیوں رکھی داڑھی موڑنے میرے آگے پلیٹ؟ یہ تو ہماری ایک ڈھونگ ہے جس کو اللہ بھرم رکھ کے چلا رہے، ورنہ جیسے کرتوت ہے خدا کی قسم مار دھاڑ کے یہ پڑوس کی نہر میں اللہ کب کا پھینک دیتے۔ ماں باپ سے زبان درازی، ماں باپ کا خیال نہ کرے، حلال حرام کی تمیز مٹ جاوے، آنکھ کا حیا غرق ہو جاوے، اور زبان جھوٹ کے مزے لینے پہ کہ واہ 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 واہ۔ دادی لوریوں میں جھٹی کھانیاں سناوے اور ماں تربیت کرے اولاد کی، باپ کو ماں کو سچی نہ بجائیو، ماں کہاں تھی یوں بتائیو، تو انسانیت ہے؟